السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ سب سے انٹرسٹنگ خبر پہلے، عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی سپریم کورٹ کے آگے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو ٹرائل چل رہا ہے توشہ خانے کا اس پہ اسٹے مل جائے، لیکن جو 2 ممبر بینچ تھا یحییٰ فریدی کا اور جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کا اور جسٹس مسرت ہلالی کا، تو بلکہ مسرت ہلالی صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تو بڑی فائنل سٹیجز میں ہے، اس پہ کیسے ہوگا۔ اینی وے وہ ان کو ریلیف جو چاہیے تھی وہ نہیں ملی اور ان کو کورٹ نے کل دوبارہ بلا لیا ہے۔ آج تو پہلے دوپہر کو ہی بلایا تھا، کویشچنر ان کو دینا ہے، یہ انڈائکٹمنٹ سے پہلے ایک آخری سٹیج ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کی تو آپ کو پتہ ہے 2 اگست کو پہلے ہی تاریخ انہوں نے آنا ہے۔ کل ان کو ایف آئی اے نے دوبارہ 1 اگست کو بلا لیا ہے اور توشہ خانہ میں ان کو عدالت نے کل دوبارہ آنے کو کہا ہے۔ سو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سی چیزیں ہیں عمران خان کے گرد لیگلی وہ دن بدن بہت سخت ہوتی جا رہی ہیں اور ایک پروسیس میں ایک تیزی آ رہی ہے، لیکن میں اسی بات پہ قائم ہوں جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میری اطلاع کے مطابق اگر کوئی گرفتاری ہونی بھی ہوئی اور وہ 16 ستمبر کے بعد ہی ایکٹیویٹی ہوگی جب چینج آف گارڈ ہو جائے گا سپریم کورٹ نے۔ ان دا مین ٹائم جو دوسری بڑی بحث چل رہی تھی وہ الیکشن ایکٹ کی میں جو ترمیم تھی، خاص طور پر سیکشن 230، اور اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ گورنمنٹ نے اب کہا تھا کہ ہم زیادہ پاورز دیں گے کیئر ٹیکرز کو، اور وہ آج فائنلی ہو پایا۔ اس میں کچھ 1-2 ایشوز کے اوپر بحث چل رہی ہے، لیکن آبویسلی وہ آ جائے گا۔ اور آج ہیڈ لائنز چلتی رہیں، ایک آرٹیکل لکھا ہے فارمر ایمبیسڈر سعودی عربیہ کے فارمر سفیر نے، جو قریباً 2001 سے 2009 تک یہاں سفیر تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا سپورٹ ہی ملی ہے، لیکن انٹرسٹنگ باتیں اس پہ 2 ہیں جو ہمیں ٹیلی ویژن اسکرینس میں نظر نہیں آئیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں اس میں بیوروکریسی بہت بڑی پرابلم ہے، بیوروکریسک ہرڈلز، سسٹمز وغیرہ، اور دوسرا اب انہوں نے کہا کہ اب آپ کی قسمت بڑی اچھی بدلے گی کیونکہ آرمی چیف انوالو ہو گئے ہیں فیسیلیٹیشن کاؤنسل میں، آرمی آفیسرز کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی امپلیمنٹیشن میکانزم میں، اوورسینگ میں، تو اب کنٹینیوٹی اور ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ سو اٹ از ویری سیڈ کہ جب فورن ڈپلومیٹ بھی ہماری کریڈیبلٹی کو، پولیٹیکل گورنمنٹس کی کریڈیبلٹی کو اتنا سیریس نہ سمجھیں جب تک اس میں خاکی رنگ نہ پھینکا جائے۔ لیکن 3 دن سے ایک اور مسئلہ بھی اس ملک میں چل رہا ہے، وہ ہے اسحاق ڈار صاحب اگلے وزیر اعظم ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ گورنمنٹ کبھی ڈینائی کرتی ہے، کبھی کوئی اس پہ بلو ہاٹ بلو کولڈ چلتا ہے، لیکن ڈار صاحب کے اپنے جتنے انٹرویوز آتے ہیں اس میں اس کو تقویت ملتی ہے، اور کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا اس میں بھی یہ بات ہوئی۔ لیکن اس کا جو اصل اینگل یہ نہیں ہے کہ ڈار صاحب کا کیا ہے، جو مجھے یہاں پہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ اٹ ہیزنٹ گون ڈاؤن ویل، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو بالکل پسند نہیں کیا گیا، اور اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ اگر پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہٹانے کا اور سیاسی ان کا ایک جو سب سے اسٹرانگ اپوننٹ تھا اس کو ہٹانے کا سارا بوجھ خود اٹھائے گی، تو پھر یہ بڑے بڑے فیصلے اپنی مرضی سے اپنے ہینڈ پک لوگوں کے کریں گے، ذرا مشکل کام لگتا ہے۔ اس بات پہ کافی کنفیوژن سی پھیلی ہوئی اسلام آباد میں، کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حافظ حمداللہ صاحب، اسپوکس پرسن بھی ہیں پی ڈی ایم کے اور سینئر لیڈر جے یو آئی کے، بہت شکریہ۔ ہمیں شرجیل میمن صاحب نے جوائن کیا ہے، منسٹر، اور ہلو جی، اور ہمیں رانا احسان افضل صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر آن کامرس اینڈ انڈسٹری۔ آپ سب کی اجازت سے میں کوئک 2 سوال کرنا چاہ رہا ہوں نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے۔ یہ چیئرمین ٹو عمران خان ہیں لیگل افیئرس پہ، اور ان کے لائر بھی ہیں۔ السلام علیکم نعیم۔ جی وعلیکم السلام مالک صاحب، بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں نعیم کہ یہ جو اب ریجیکٹ ہوئی ہے اپیل سپریم کورٹ سے، اور مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ آپ کیس تو بالکل فائنل مراحل میں ہے، تو کل بلایا ہے خان صاحب کو اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو شاید اریسٹ وارنٹس بھی ایشو ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ کب تک کنکلوڈ ہوتا نظر آتا ہے، کتنا ٹائم رہ گیا ہے اب توشہ خانہ مقدمے میں آپ کو؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ پہلے تو فیئر ٹرائل جو ہے خان صاحب کو اس کیس کے اندر نہیں دیا جا رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہر روز سماعت کے لیے فکس کر دیا جاتا ہے، اور انہی جو جج صاحب ہیں ہمایوں دراز صاحب، ان کے اوپر اعتراض تھا ہمیں، اور وہ ہم نے پٹیشن ان کو دی، وہ بھی خارج کر دی گئی۔ پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی، وہ جو کہ ابھی فکس نہیں ہو رہی، اس کے اندر آرڈر نہیں ہو رہا، تو لہٰذا جو ان کا آرڈر تھا
وہ بیسیکلی تو انہیں خود چاہیے تھا کہ جو ہے اس کیس سے خود کو علیحدہ کریں، لیکن اس کے باوجود یہ سن رہے ہیں. اچھا پھر سن بھی رہے ہیں تو پھر آپ جو نارمل پروسیس ہے وہ آپ فالو کریں جو دوسروں کے لیے قانون ہے، جو دوسروں کے لیے کیسز میں کیا جاتا ہے. جیسا کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے جو بیٹے ہیں ان کے خلاف بھی ایک کمپلینٹ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر فائل ہوئی ہے، اور وہ 1.25 سال سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن اس کے اندر اس طرح کی ہم نے کوئی ارجنسی نہیں دیکھی کہ روزانہ وہ سماعت کے لیے فکس ہو رہا ہو یا وارنٹ کی جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی ہوں اور کبھی وارنٹ نکل رہے ہوں اور پھر اس کو چیلنج کیا جائے اور پھر 26 گھنٹے زبان پار کا آپریشن کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. سپریم کورٹ کے اندر آج ایک چیز جو ہے وہ ہمیں ضرور اس کے اندر جو ہے وہ فیور ملی، وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کی جو 2 پٹیشن الگ ہیں. ایک یہ پٹیشن ہم نے جو فائل کی تھی کرمنل ریویژن وہ تھی 75/22. یہ بیسیکلی جو پٹیشن تھی مینٹینیبلٹی کے اوپر تھی کہ یہ کیس چلنے کے قابل نہیں ہے، قابل سماعت ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 ہماری اور پٹیشن تھیں، ایک 74/22 اور وہ تو سپریم کورٹ نے کہا نا کہ اصولاً تو اس پٹیشن کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے. آپ نے نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو ہماری صدا تھی کہ ایک پٹیشن کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے، باقی جیسے کہ جورسڈکشن والی اور سمن خان صاحب کو ہوئے ہیں ان کو ہم نے چیلنج کیا ہے تو وہ ساتھ میں کیوں نہیں فیصلہ ہوا. اور اس سے بھی ایک اہم پٹیشن جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے وہ ہماری سماعت کے لیے فکس ہی نہیں ہو رہی. ہم نے متبادل ایک پٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ دائر کی، اور اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے درخواست کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف صاحب ہیں کہ ہماری وہ جو پٹیشن یہاں پہ دائر کی ہے. تو اب آپ کا یہ پٹیشن آپ کی کب سنی جائے گی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ مقدمہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے؟ یہ پٹیشن کب لگے گی، کب فیصلہ ہوگا اس پہ؟ دیکھیں یہ تو قابل سماعت کے لیے یہ کل کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور کل ہماری پٹیشن یہ لگ بھی گئی ہے. کل انشاءاللہ اس کے اوپر فیصلہ آئے گا، کیونکہ یہ جو دوسرا آرڈر آیا تھا نا 3 دن کے اندر جو ہمایوں دلاور صاحب نے کیا تھا، یہ وہ جو ہے فیصلہ اس کو ہم نے جو ہے وہ چیلنج کیا، اس آرڈر کو چیلنج. اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ بالکل قابل سماعت ہے تو پھر آپ کے خیال میں جو آپ کا مقدمہ چل رہا ہے ٹرائل کورٹ میں، اس میں یہ کب تک آپ اس کو متوقع کرتے ہیں کہ فیصلہ آئے گا؟ 2 ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں؟ I'm just trying to get an idea کہ مقدمہ میکسیمم کتنا کھنچ سکتا ہے؟ تو عدالت تو موڈ میں نہیں ہے کھینچنے کے. دیکھیں جو عدالت موڈ میں ہے نا وہ انہوں نے کوئی 35-36 کے قریب آج کوشچنر جو ہے وہ ایک ہمیں تھمایا ہاتھ میں کہ آپ جواب دیں، اور اس کے اوپر فوراً ساری چیز کنکلوڈ کر کے تو وہ لگ یہ رہا تھا کہ اب کل تو آخری ورکنگ ڈے ہے، پرسوں 2 چھٹیاں، اور چھٹیوں کے بعد یعنی کہ 1-2 دن میں وہ فیصلہ کر دیں گے. 1 دن کے اندر ہی وہ جتنی ایک سمجھ لیں کہ جو ہفتوں کی یا مہینوں کی کارروائی ہے وہ 1 دن کے اندر ہو رہی ہے. اچھا اب آپ جو جواب دیں گے ان سوالات کا، اس کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ 1-2 دن میں ہو سکتا ہے؟ فیصلہ وہ جو نظر آ رہا ہے نا وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1-2 دن میں 3 دن میں یہ فیصلہ دے دیا جائے اور خان صاحب کو جو ہے وہ نائل کیجیے. بیسیکلی جو اگر اس کیس میں یہ یہاں پہ صرف نااہلی ہو سکتی ہے کہ قید بھی ہو سکتی ہے؟ سر اس کیس کے اندر جو کمپلینٹ ہے اس کی جو سزا ہے وہ ہے 3 سال. ٹھیک ہے جی. وہ کیا اور اگر 3 سال کی سزا ہے 3 سال، اور میکسیمم جو ہے سزا جو ہے وہ نہیں ملتی روٹین کے مطابق. وہ سزا جو ہے وہ اتنی جو لکھی ہوتی ہے وہ فل نہیں جاتی. ٹھیک ہے، جو سزا ہوگی وہ پھر جو کل ہے جی وہ جو اگر مینٹینیبلٹی کے اوپر فیصلہ آتا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے تو ہم پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور چیلنج کریں گے اور اسٹے کی کوشش کریں گے. چلیں بہت شکریہ. نہیں بہت شکریہ. تو یہ تو عبداللہ صاحب لگ رہا ہے کہ بڑی جلدی آ رہا ہے. چلے یہ تو وقت پر بتائے گا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، یہ جو ڈار صاحب کا چل رہا ہے؟ پہلے دبئی میں فیصلے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں پوچھا، اب یہ ڈار صاحب کی کوئی سین چلا ہے تو یہ تو خود تو نہیں ہو سکتا نا، آخر ڈار صاحب اتنے سینئر آدمی ہیں. اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار یہ لیگ والے اب پرانی روش پہ چل پڑے ہیں، اگر ان کو یہ لگے نا کہ آگے اب پرابلم نہیں رہی، ان کے خیال میں عمران خان کی پرابلم ہٹ گئی ہے، یہ ہٹا دی گئی ہے، تو اب پھر یہ اکیلے بڑے فیصلے کریں گے اور ان کو اتحادیوں کی پرواہ نہیں ہے. کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد مالک صاحب. دکھ ہوتا ہے کبھی کبھار اگر اس قسم کی باتیں آتی ہے، پہلے تو نہیں آنا چاہیے. اسحاق ڈار ہمارے لیے محترم بھی ہے اور عزیز بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہمارے لیے وہ شجر ممنوع ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ملک میں 1 سنگل پارٹی کی حکومت نہیں ہے.
یہاں اس ملک میں آپ کو معلوم ہے پوری قوم کو 12-13 جماعتوں کی حکومت ہے اور مختلف خیال جماعتیں ہیں، لیکن یہی جماعتیں جب اپوزیشن میں پی ڈی ایم کی شکل میں تھی تو روڈوں اور سڑکوں پر ان کا ہدف، ان کا مقصد کیا تھا؟ پارلیمنٹ کو سپریم کرنا، آئین کی بالادستی، قانون کا احترام، مشاورت، کنسنسس، یہی باتیں، ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اب دبئی میں مشاورت ہوئی تو مولانا صاحب نے برملا کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اگر کچھ ہے تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، حالانکہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور بڑی جماعت ہے، لیڈنگ پارٹی، ٹیکنیکلی پیپلز پارٹی تو حصہ بھی نہیں ہے، وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے، لیکن البتہ حکمران اتحاد کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے، جو میڈیا پہ میں سن رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میاں صاحب کی ہدایت پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے مولانا صاحب کو مدعو کیا، یہی یقین جہانی کرائے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے آگے وہ مشاورت سے ہوں گے، جیسے کہ ماضی میں ہوتے رہے۔ لیکن بیچ میں اسحاق ڈار صاحب کی بات آئی۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنانا، بے شک وہ 5 سال کے لیے وزیر اعظم بنے، ہمارا کوئی جس پارٹی کو اکثریت ملے، پی ایم ایل این کو اکثریت ملتی ہے، ڈار کو بناتے ہیں، شاید خاقان عباسی کو بناتے ہیں، جس کو بھی بناتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن آپ نے ماحول کو دیکھنا ہوگا۔ کیئر ٹیکر حکومت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غیر جانبدار حکومت، جس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں۔ لیکن جب آپ اسحاق ڈار صاحب پی ایم ایل این نے تجویز کیا ہے یا انہوں نے اپنے صفوں میں فیصلہ کیا ہے، میڈیا پہ ایک بات آئی، کچھ مثبت اشارے بھی ادھر ادھر سے ملے، تو پھر اس ماحول میں آپ کیئر ٹیکر حکومت کو کیسے غیر جانبدار کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ آئین کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئین کا آرٹیکل 224 میں آپ دیکھیں کہ نگران حکومت وہ ہے جو غیر جانبدار اور صاف اور شفاف انتخابات۔ 14 مئی کا فیصلہ نہیں مانا اسی بات پہ کہ جی غیر جانبدار حکومتیں بنانی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ تو اسی لیے میں نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ فیصلہ پی ایم ایل این کا ہو سکتا ہے۔ اسحاق ڈار، کیا پی ایم ایل این زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہی ہے؟ یہ پی ڈی ایم کا اور حکمران اتحاد کا فیصلہ نہیں ہے، آج بھی میں اسی بات پر قائم ہوں۔ شجیل میمن صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کوئی انڈیکیشن ہوئی تھی، آپ لوگوں نے، یا چلیں انڈیکیشن نہیں بھی ہوئی، کہ آپ لوگوں نے اس پہ بات کی ہے پرائم منسٹر سے دوسروں سے کہ بھائی یہ تو مذاق بن جائے گا انٹرم گورنمنٹ کے غیر جانبدار ہونے کا؟ بیکاز ڈار صاحب خود تقویت دے رہے ہیں اس بات، پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 2 انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ اگر میرے پہ ذمہ داری آئے گی تو بالکل میں تو ہمیشہ ہر ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی کہ پلیز آسک می، تو یہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا ہے؟ اور جیسے حمداللہ صاحب نے کہا یہ تو مذاق بن جائے گا نیوٹرلٹی والی گورنمنٹ کا، کیئر ٹیکر کا، تو آپ کو کوئی پاسبلٹی لگتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ مالک صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ خبر آئی تھی تو ہمیں صرف ہمارا انٹرویو یہ تھا کہ ہمارے نام سے خبر آئی تھی کہ ایک چینل نے چلا کہ پیپلز پارٹی بھی راضی ہو گئی، اور ہمیں ہم سے نہ ہی اس بارے میں کوئی بات چیت ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک فیک نیوز تھی، اور اس فیک نیوز کو باقاعدہ بڑھا چڑھا کے پرپزلی کسی نے اس کو فلوٹ کیا ہے، اور پھر نیوز پیپرز کی جو زینت بنی، اور پھر اس پہ باقاعدہ 2 دن بحث چلی اور ٹاک شوز ہوئے۔ ابھی بھی آپ نے 5-6 منٹ اسی ٹاپک پہ کیے، اور جہاں تک میں نے اسحاق ڈار صاحب کی جو گفتگو سنی ہے، جو بھی ان کے انٹرویوز تھے، اس میں بھی میں آنیسٹلی بتاؤں کہ مطلب میں ان کا کوئی نہ نمائندہ ہوں نہ ان کا ترجمان ہوں، اور انہوں نے بھی ڈائریکٹ ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جی ہاں میں جو ہے یہی ذمہ داری سنبھالوں گا یا ایسا چیز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خواہ اس خبر سے ان کو بھی ان نیسیسری کنٹروورشل بنانے کی کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں، اور حقیقت میں بھی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ شجیل بھائی وہ سیدھا ڈینائی کر دیں کہ نہیں ایسا کوئی پلان ہے ہی نہیں ہے، اور بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پرنسپلی بات غلط ہے، سارے اگرچہ چنانچہ میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ میرا سوال تو بڑا سمپل ہے، وہ ہر باری کہتے ہیں اگر ذمہ داری دیں گے تو ہم اٹھا لیں گے، اگر کی تو یہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیسے ایک سٹنگ گورنمنٹ کا وزیر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہیڈ کر سکتا ہے، خاص طور پہ جب وہ اس پارٹی کے ہیڈ کے سمدھی بھی ہوں، فیملی بھی ہو؟ تو اس میں تو فرینکلی ڈائریکٹلی ایک نہیں آنی چاہیے نا، اگرچہ چنانچہ کیوں ہو رہا ہے اس میں؟ نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تو کلیئرلی کہا، پیپلز پارٹی نے کلیئرلی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ امپارشل ہو، وہ بالکل کسی بھی قسم پہ اس پہ الزام نہ لگے، ماضی کے الیکشنوں کی طرح جو ہے وہ ریگڈ نہ ہو، اور اس کو کوئی اور لوگوں کو خواہ کہ کنٹروورسی یا کسی کا کو تنقید کرنے کا موقع نہ ملے۔ ہماری تو پرائرٹی گورنمنٹ کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی خاص طور پر پرائرٹی ہی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی
ایک دفعہ انشاءاللہ اس ملک میں الیکشن ہو اس میں سب لوگ کہیں کہ جہاں یار ہمیں سب کو ووٹ دینے کا بھی ایک تاثر یہ اسلام آباد میں بن رہا ہے اس کا کہ یہ بات چلا کہ پی ایم ایل این نے بیسکلی یہ اصول قائم کرنے کی کوشش یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ میاں صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے اور انہی کا فیصلہ ہوگا. اور اسی سلسلے میں پہلا کنکر پھینکا گیا تھا پانی میں ٹو سی کہ کتنی ویوز بنتی ہیں. کیا یہ فیصلہ صرف میاں صاحب کا ہوگا؟ مالک صاحب یو آر ویری سینئر جرنلسٹ اور میں پتا ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں ساری ایک پرسپشنز اور مفروضوں پہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر انہوں نے پی ایم ایل این نے فلوٹ کی اور اگر ہو سکتا ہے وہ کی تو وہ اس لیے کی. مطلب یہ ساری چیزیں ایک اف اینڈ بٹس پہ ہے نا, جس پہ کوئی ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز وہ کانکریٹ نہیں کہ اس پہ میں اور آپ کانکریٹلی کہہ سکتے ہیں. آپ ایز اے تجزیہ نگار کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے ایک ریپ کے حیثیت سے, گورنمنٹ کے نمائندے کے حیثیت سے اور اسپیشلی ایز اے کولیشن پارٹنر کے حیثیت سے میں اس طرح کوئی کامنٹ کرنا میرے لیے تھوڑی ذاتی ہو جائے گی کہ میں اف اینڈ بٹس پہ کسی چیز کا کامنٹ کروں. میں یہی سوال میں رانا احسان صاحب سے پوچھ رہا ہوں. رانا صاحب یہ سمپلی آپ فلیٹلی اس کی تردید کیوں نہیں آئی آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ترمیم ہو رہی ہے آرٹیکل سیکشن 230 میں, جس کے پاس بہت زیادہ پاورز آئیں گی انٹرم گورنمنٹ کے پاس, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس, کہ وہ تمام بڑے فیصلے کرے گی, پالیسی ڈیسیژنز لے سکتی ہے. سب سے امپورٹنٹ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل جو ایجنسیز ہیں, جہاں ورلڈ بینک, آئی ایم ایف ہے, دوسرے پیرس کنسورشیم, دوسرے ان سے نیگوشیشنز بھی کر سکتی ہے. یہ تمام بڑے فیصلے وہ کر سکتی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے یہ ڈائریکشنز آئیں کہ یہ لوگ آپ کریں. اور جس پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید زرداری صاحب اور میاں صاحب پریشان بھی ہو گئے. یہ تو نہیں ہو رہا کہ لا ہم پاس کر دیں پاورز دینے کا اور بعد میں ایکسرسائز کوئی اور کرتا رہے 600 دن یا 900 دن اور ہم باہر بیٹھے رہیں. کیا یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر ہم نے یہ چینج کر دیتے ہیں 230 میں تو پھر پرائم منسٹر بالکل ہماری مرضی کا ہوگا؟ تو نظر نہیں آتا. پہلی بات یہ ہے کہ تردید کیوں نہیں کرتے فلیٹلی کہ نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا, اگر ادارہ آپ کا سارا بوجھ اٹھا رہا ہے عمران خان کا, تو کیا وہ اتنے بڑے فیصلے آپ کو اپنی منمانی سے کرنے دے گا جس کا بعد میں بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے کہ جو ہے یہاں پہلے بات ہوتی رہی فائنینشیل ایمرجنسی کی کہ ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. لوگوں یہ بڑا اس پہ ڈبیٹ ہوئی, میڈیا میں بھی ہوئی, تو وہ فائنینشیل ایمرجنسی تو ختم ہو گئی, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ابھی آپ اس میں موجود ہیں. اور جو ایک کیئر ٹیکر کا نظام پاکستان میں ہے, کیا وہ ایک بہترین نظام ہے کہ ایک 24 کروڑ کا ملک جس کے بہت بڑے بڑے معاشی مسائل ہیں, 90 دن تک آپ جو ہے وہ امپورٹنٹ فیصلے نہ کر پائیں. تو اس میں اور اگر آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل کے لحاظ سے یا 2-4 اور چیزوں کے لحاظ سے, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ڈیٹ اناؤنس کرے گا الیکشن کی تو الیکشن نہیں ہوں گے؟ اس چیز کو آپ جوڑ سکتے ہیں کیا؟ میں نہیں سمجھتا اس کو جوڑ سکتے ہیں. ہاں کنسپیریسی تھیوری بڑی اچھی بنتی ہے, لیکن نہیں ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے جو معاملات ہیں, ڈیٹ اناؤنس کرنا اور فائنینشیل پاورز کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دینا کہ وہ بڑے فیصلے کر سکے, اس کا کوئی لنک نہیں ہے. الیکشن جو ہیں کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور کیئر ٹیکر کا مقصد جو ہے وہ الیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اگر اس میں وہ کوئی فائنینشیل, لیکن شہزید صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی, انہوں نے کہا یار ایک اسپیکولیشن چلی, اس پہ کیوں اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میرا تو سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو تمام اسپیکولیشن, تمام بحثیں آپ لوگ 1 سیکنڈ میں ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کی پارٹی کہہ دے کہ نہیں وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے, اور وہ کینڈیڈیٹ ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ سٹنگ منسٹر ہیں, غیر جانبدار نہیں ہو سکتے, قریبی عزیز ہیں نواز شریف صاحب کے. آپ لوگ سمپلی ڈینائی کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال سے خواجہ آصف صاحب نے اس پہ بڑا کلیئر کٹ اپنا سٹانس دیا, اور دار صاحب کا جو کل کا انٹرویو ابھی آپ نے سنایا وہ بڑا کلیئر ہے کہ ابھی تو یہ پریلیمنری پروسیس جو ہے وہ ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا, اور ابھی تو یہ مشاورت بھی ہونی ہے, سب کچھ ہونا ہے, اور یہ لانچ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری پاسبلٹی بنتی نہیں ہے. انہوں نے کہا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا. ہمیں پتہ ہے پروسیس کیسے بھائی سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان میں, سال پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے پھر پتہ لگتا ہے سب کو. وہ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ بے تکی بات ہے, آپ لوگ ڈینائی نہیں کرتے. نہیں دیکھیں
وہ کیوں کہیں کہ مفتاح والی بات ہے. جب اسماعیل مفتاح کا ہم میڈیا میں کہہ رہے تھے کہ اسماعیل مفتاح کی چھٹی ہونے والی ہے, ڈار صاحب ان کی چھٹی کرائیں گے, ڈار صاحب کہتے تھے نہیں 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 نہیں, آپ لوگ بھی کہتے تھے نہیں نہیں نہیں. کچھ ہفتوں بعد اسماعیل مفتاح فارغ ہو گیا نا, بڑی انسیریمونیسلی نکالے گئے. تو یہ تو ہمیں آپ نہ بتائیں کہ وقت سے پہلے پتہ نہیں ہوتا. نہیں, میرے خیال سے انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ابھی تو پروسیس بھی نہیں شروع ہوا, ابھی تو اس پہ بات چیت ہوگی, باقی لوگوں کی بھی رائے لی جائے گی, یہ پریلیمنری بات ہے. ہاں انہوں نے اس چیز کو رد نہیں کیا کہ میں, اور اگر سارے اس بات میں متفق ہو گئے تو پھر میں کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہوں. اگر مگر ہے نا, سائرہ بانو ہمارے ساتھ ہیں, یہ بھی ممبر نیشنل اسمبلی جی ڈے کی ہیں. صحیح پروسیس نہیں ہے. غیر جانبدار میں سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کا وزیر اور جو اس پارٹی کا جو بڑے رہنما ہیں ان کا سمدھی, یہ نیوٹرلٹی نہیں ہے, کسی طرف سے نیوٹرلٹی دور دور سے نہیں ہے. اسی پہ آپ نے سپریم کورٹ کو آرڈر ڈیفائی کیا تھا کہ ہم نہیں 14 مئی کو مانتے, ہمیں نیوٹرل گورنمنٹ چاہیے. حمداللہ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ, ویلکم بیک ٹو یو. سائرہ بانو, آپ کو کیا نظر آتا ہے یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, کیا ایک پارٹی اپنی ڈومیننس اب دکھانا چاہ رہی ہے؟ السلام علیکم. یہ میں آخری ہوں یا میرے بعد مولانا چترالی صاحب بھی ہیں؟ جی مالک صاحب, میں نے مذاق کیا تھا, میں نے کہا میں آخری ہوں یا میرے بعد مولانا چترالی صاحب بھی ہیں؟ نہیں, آپ ہی آپ اول ہیں. اب تو سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی خاتون آ گئی ہیں. اب ہم سندھ والوں سے بڑے دھیان سے بات کریں گے. بی بی چترالی صاحب تو ہے نہیں, وہ اسمبلی میں ہوتا ہے نا, یہاں ہے نہیں. آپ اپنی بات کیجئے سائرہ, آپ اپنی بات کیجئے. سر بہت سارے لوگ تھے نا, تو میں نے کہا کہ ایک 5ویں جماعت بھی رہ گئی ہے. سر ابھی آپ نے کہا کہ وہ سمدھی بھی ہیں, تو ماشاءاللہ سمدھیوں کی تو لاٹری نکلی ہوئی ہے. اور دوسرا, یہ خبر آئی کہاں سے؟ یہ خبر ایک چینل نے پھیلائی اور باقی سب چینلز اس کے پیچھے ہم سے رائے لے رہے ہیں. تو بجائے کہ جس نے یہ خبر دی ہوئی ہے, ظاہر ہے ان کا نام تو ہوگا نا جس نے رپورٹ کی ہوگی, تو آپ ان سے بلوا کے پوچھ لیں کہ یہ خبر دی کہاں سے ہے. تو میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اس خبر کو کیا نام دوں, تو میں نے کہا فیک نیوز تو نہیں, ہم وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت لمبی لمبی پھینک رہا ہے, تو اس کو فیک نیوز کہہ دیجئے. اور دوسرا مطلب یہاں پر ان کا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں, چت بھی میری پٹ بھی میری. مطلب دونوں چیزیں ابھی بھی ان کا بنے گا کہ نہیں یہ خبر غلط ہے, ڈار صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہے, ایک جملہ چاہیے, پوری بکبک ختم ہو جائے گی ہماری. سب اس میں اتنا مسلم وہ ہوتا ہے نا کہ بس یہ دیکھیں اگر یہ ہو گیا, آپ نے کہا تو تھے انہوں نے کہ اگر مگر اور یہ اور وہ. اول تو آپ بہت اچھے اخلاقی اقدار والے ممالک میں دیکھ لیں, وہاں تو سٹنگ گورنمنٹ ہی الیکشن کرواتی ہے. یہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ جہاں پر دھاندلیاں عروج پر ہوتی ہیں تو جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ تو بہت ساری مثالیں قائم کر چکے ہیں. آپ دیکھ لیں پنجاب میں کیا ہے, کے پی کے میں کیا ہے. تو مطلب یہ اپنا, پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اپنا ہی کیوں وہ ایک تو اختیارات بھی بڑھا رہے ہیں, اور ہر پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا دیا ہوا نام آئے اور ٹیکنوکریٹ بھی نہ ہو, کوئی سیاسی بندہ آئے. تو مطلب کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ آگے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ بارشیں تو سر پر ہیں, اور وہی بات ہے کہ اگر وہاں سے ایک بھی وہ اسپیل مجھے یہاں پہ ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آ کے میں سب سے ایک ہی سوال کروں گا, شرجیل صاحب سے شروع کروں گا کہ آپ نے ان کے لائر کی بات سنی عمران خان کے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کو تو ہفتے 10 دن کے اندر اگر ان کو ریلیف نہ ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے, تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید توشہ خانہ کا فیصلہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر ہو جائے. اگر عمران خان کا فیصلہ اگلے ہفتے 10 دن میں ہو جاتا ہے اور ان کو ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, ان کو سزا ہو جاتی ہے, تو کیا یہ الیکشن میں ان کی پارٹی کو بوسٹ ملے گا یا آپ کو فائدہ ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے, کیونکہ میرا بلیف یہ ہے کہ الیکشن عمران خان کی سزا سے جڑا ہوا ہے. آزاد عمران خان کے ساتھ الیکشن مجھے ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. ابھی اطلاع آئی ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے وفد نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم سے, اور ایک بار پھر اصرار کیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونی چاہیے, نئی مردم شماری کے تحت.
شجیل بھائی ذرا اس پہ بات کریں، بیکاز ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر نے اپنی میٹنگ میں کہا تھا MQM والوں کو کہ بالکل فیصلہ نہیں ہم نے ابھی کیا کہ نئی حلقہ بندیوں پہ نہیں کروانا، اور طے یہ ہوا ہے کہ CCI میں اپروو کر لیں جو پروویژنل ریزلٹس آئیں گے اور 31 کو میں ہوتا ہے، اور وہ اپروو کر لیں، 8 تاریخ کو ڈیزالو ہو جائے گا، گورنمنٹ گھر چلی جائے گی، 22 دن کے اندر یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، تو سارا ملبہ ڈلے گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کہ جی انہوں نے نئے حلقے کروائے ہیں۔ کیا یہ ایکچولی اب ہو گیا بات ہے کہ نیا حلقیاں بندیاں ہی ہوں گی لیکن اس سائڈ ڈور سے گھس کے ہوں گی تاکہ پریزنٹ گورنمنٹ پہ بات نہ آئے؟ مالک صاحب دیکھیں اس میں کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے، اور جب یہ نئی آدم شماری ہوتی، مردم شماری، اس کے بعد پھر نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں، لیکن حلقہ بندیوں کے لیے بھی ایک پروسیس دیا ہوا ہے۔ اس کے لیے اگر جو بھی حلقہ بندیوں کے بعد آپ نے اگر پاپولیشن وائز کرنا ہے، اگر سیٹیں انکریز ہونی ہے تو انکریز آپ کے پارلیمنٹ نے کرنی ہے، اور وہ پارلیمنٹ بھی ادھورا نہیں ہونا چاہیے، پارلیمنٹ بھی فل پارلیمنٹ ہونا چاہیے۔ تو اس وقت اسمبلی جو ہے وہ فل پارلیمنٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کافی لوگوں کے استعفے منظور ہو چکے ہیں، اور میرے خیال سے جتنا میں تھوڑا بہت قانون کو جانتا ہوں، تھوڑا میں نے آئین پاکستان پڑھا ہوا ہے، اس حساب سے جب نئی اسمبلی آئے گی وجود میں الیکشن کے بعد، وہی جو ہے سیٹس کو بڑھا یا کم کر سکتی ہے، اور کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ سیٹس کو بڑھا سکتے۔ شجیل بھائی اس میں ایک بات بتائیں، ایک سینئر لائر نے کہا، اس نے کہا کہ اگر ہم سمپلی اس کو ہم نمبر آف سیٹس کو نہیں چھیڑتے اور صرف حلقوں کے سائز چھوٹے بڑے کر کے، کئی حلقے بھی بہت چھوٹے ہیں، کئیوں میں 4 لاکھ کا ووٹر ہے، کہیں پہ 1.5 لاکھ کا ہے، اگر وہ ریڈو کر کے ہم سیٹس چھیڑے بغیر اگر کانسٹیٹوئنسیز کو انہوں نے کیا، تب تو ہو سکتا ہے وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اس کے لیے بھی یہ جو ریسنٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اور انہوں نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم جو ہے جو پرانی حلقہ بندی ہے اسی کے تحت الیکشن کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتی ہے، اور اب میرے خیال سے گورنمنٹ کے پاس اس طرح کی اتھارٹی کوئی نہیں رہے گی کہ اب ذرا گورنمنٹ کا ٹینیور اپنے کمپلیٹ ہونے کو جا رہا ہے اسمبلیز کا، کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ اب الیکشن کمیشن MQM کس بیسس پہ اصرار کر رہی ہے؟ وہ تو MQM بتائے گی کہ کیا ان کو ہے، کیونکہ جو ان کو پہلے ریزرویشنز تھیں، ریزرویشن بھی سندھ گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا، سندھ گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو اٹھایا، اس کو ٹیک اپ کیا، احسان اقبال صاحب کے پاس، پھر 3-4 دفعہ ایکسٹینشن ہوئی اس کی کٹ آف ڈیٹ کی، اس کے بعد جو ہے کچھ پاپولیشن بڑھی، لیکن ابھی تک بھی خدشات سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کو ہمیشہ رہے ہیں، سینسس کے پریویس کے بھی رہے، اس بار بھی رہے، لیکن ساری چیزوں کے باوجود اگر MQM کو کر رہی ہے مطالبہ، انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، اس طرح کے پاس کوئی لاجک ہو، بٹ ٹھیک ہے۔ رانا احسان یہ مجھے بتائیں کہ کوئی پاسبلٹی ہے نئے الیکشنز کے اوپر، بیکاز a lot of people feel کہ یہ گیم ہو رہی ہے اور الٹیمیٹلی اسی پہ ڈیلے ہوگا، جا کے پھر وہ انٹرم گورنمنٹ کے اوپر سے بات ڈلے گی اور یہ 6-7 ماہ اس پہ ڈیلے ہوگا۔ کیا آپ کے اس اینڈ پہ ایبسلیوٹ کیٹیگوریکل کلیئرٹی ہے؟ بیکاز MQM والے کہتے ہیں کہ میں تو خود وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی فیصلہ بھی حتمی نہیں ہوا ہوا۔ دیکھیں جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، میرے خیال سے کیئر ٹیکر حکومت تو اس کا اجلاس نہیں بلا سکتی، کیونکہ وہ پالیسی ڈیسیجنز جو ہیں وہ نہیں کر سکتی، اور ابھی جو اگر کوئی ترامیم ہوتی ہیں تو اس میں تو فائنینشیل پاورز کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا یہ بھی اس چیز کی بھی پاور نہیں ہے؟ تو آپ لوگ بلا رہے ہیں نا 31 کا جو ہم سن رہے ہیں، 31 کو آپ لوگ بلا رہے ہیں۔ کہہ رہا ہوں میں پہلے ایک چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ نہیں نوٹیفائی کر سکتی سینسس میرے خیال سے، اور ابھی جو ہم بلانے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بالکل ڈیمانڈ ہے MQM کی، لیکن اس کے اوپر جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ پرانے سینسس کے مطابق ہی ہوں گے۔ تو ابھی کیا فیصلہ لیتی ہے، کیا وہاں ڈسکشن، لیکن وہ تو پھر ایسا چل حمداللہ صاحب یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا، لیکن ایک پروسیس ہے، پروسیس یہ ہے کہ اگر یہ کوئی فیصلہ لیتی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، 1 ہفتے میں سیکرٹری نے سب کو بھیجنے ہیں منٹس آف دا میٹنگ، پھر 15 دن ہیں تمام ممبرس کے پاس کہ وہ اس پہ اپنا کوئی اعتراض ہو تو بھیج دے۔ اگر کسی نے جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بن گئے 22 دن، 7 اور 15 22 دن، 23ویں دن پہ ان کو وہ بھیج دینا ہے آرڈر ڈیسیجن صوبے کو یا محکمے کو جس پہ بھی ریلیونٹ ہے، اور اس نے اس پہ ایکشن کرنا ہے۔ اگر 1.5 سال میں CCI نہیں بلائی، جب سے آپ آئے ہیں ہر 90 دن کے بعد ہوتی ہے، پھر اچانک اب CCI جانے سے 10-15 دن پہلے بلانے کی کیا منطق ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی گیم نہیں ہونی؟ تو آپ کو اتنا سادہ لگ رہا ہے کام؟
آپ محمد مالک صاحب، آپ لوگ جو ہے خبر ڈھونڈتے ہیں نا، نکالتے ہیں وہاں سے سوال پوچھتے بات یہ ہے کہ بات صحیح ہے، اگر سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ مردم شماری کو نوٹیفائی کرتے ہیں پھر تو پابند ہے، نوٹیفائی نہ بھی اس کریں، پروسیس اگر وہ رپورٹ کو کہہ دیتے ہیں اچھا یہ رپورٹ ٹھیک ہے ختم، نوٹیفائی نہ بھی کریں تب بھی پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، وہی پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا جس کی تفصیل آپ نے بتائی. پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے گا نا، ظاہر ہے اس کے لیے تو 4 مہینے 5-4.5 مہینے کی ضرورت ہے، کم از کم 6 مہینے ایڈ ہو جائیں گے، 6 مہینے اس میں آ جائے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ الیکشن کا التوا ہوگا، تو پھر الیکشن اپنے ٹائم پر نہیں ہوں گے. لیکن یہ بات آپ کی دانش یا آپ کی معلومات کے حد تک تو بالکل صحیح ہے، لیکن جہاں تک ہمیں معلومات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو. اور اگر آپ جیسے کہ MQ والے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کے بنیاد پر، تو اس کے نتیجے میں اگر الیکشن کا التوا ہوتا ہے پھر MQ کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا التوا ہو جائے خیر ہے، وہ تو ان کا آفیشیل ساتھ ہے، بس ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں اگر بجائے اس کے کہ لوگوں کے حق مارا جائے اس سے بہتر ہے 2 مہینے لیٹ کر لیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابات 90 دن کے اندر نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. تو جو لوگ 90 دن کے اندر نہیں چاہتے ہیں وہ MQ ایک پیج پر ہے. وہ کہتے ہیں آرٹیکل 254 میں ہے کہ اگر نہ بھی ہو سکے ٹائم پہ تو خیر ہے. سارا بانو یہ مجھے بتائیں کیا الیکشن کا تعلق کس ٹائم پہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اس کا تعلق یہ مردم شماری سے ہے کہ ایک مردم سے ہے اور وہ عمران خان کا مستقبل. اگر عمران خان کو سزا ہوتی ہے پارٹی بالکل زمین کے ساتھ لگائی جاتی ہے تب الیکشن ہوں گے، ورنہ میرا خیال ہے نہیں ہوں گے. آپ کا کیا خیال ہے، الیکشن کا مردم شماری سے تعلق زیادہ ہے عمران خان کے مستقبل سے؟ خان صاحب کے مستقبل سے. ابھی انہوں نے کہا کہ جو الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں وہ سب ایک پیج پر ہے. میں نے کہا کہ اب تو ترازو کے پلڑے بھی تو برابر کرنے ہیں، بلکہ ایک پلڑا تو جھک ہی گیا ہے. پتہ نہیں ہم نے کتنا وہ پلینگ فیلڈ اس کو لیول کتنا کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی. اور دوسرا مفتی صاحب نے کہا کہ جو الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں وہ ایک پیج پر ہے. تو پنجاب اور KPK کی مثال تو ہمارے سامنے ہے نا، ہم تو ایگزامپل سیٹ کر چکے ہیں. تو پھر ابھی کس چیز کی پریشانی ہے؟ اب آئین ایک دفعہ ٹوٹے یا 2 دفعہ ٹوٹے بات تو ایک ہی ہے نا. آپ 1 قتل کریں 10 قتل کریں جرم تو وہی ہے نا، سزا تو وہی ہے. تو یہ مجھے بتائیں جو جماعت اسلامی جی یہ جو سارا بوجھ ہے عمران خان کا یہ تو یہ پولیٹیشنز نے ڈال دیا ادارے پہ. اب اگر وہ سارا بوجھ عمران خان کا ادارے نے اٹھانا ہے تو کیا یہ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیصلہ ادارہ کرے گا کہ یہ لوگ کریں گے جن کو سارا بوجھ تو ان پہ سے ہٹ گیا؟ یہی لوگ کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ والا ٹوکرا کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہونا ہے. اور میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ پتہ نہیں یہ 1 تاریخ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے جسٹس صاحب کو اتنا متنازع کیوں بنایا ہوا ہے کہ جس سے بات کرو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جسٹس صاحب اس تاریخ کو آئیں گے. ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ آ کے ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق ہوگا یا کیسے ہوگا. تو یہ بس چاہتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ان کو ایک خوف یہ بھی ہے کہ وہ انٹرم سیٹ اپ لمبا نہ چل جائے، تو اس وجہ سے بھی یہ کچھ سیاسی بندہ ہی ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ جو صرف انہی کی مانے، کہیں ادھر ادھر کی نہ مانے. تو جیسے اسی لیے اسحاق صاحب کا نام آیا ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ ہماری شجیب بھائی آخری 30 سیکنڈ ویری کوئکلی. ایک تاثر یہ ہے کہ ارلی الیکشن صرف PPP کو سوٹ کرتے ہیں. آپ کی سندھ میں پوزیشن اسٹرانگ ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹرسٹ وردینس زیادہ ہے، آپ انٹرسٹڈ زیادہ ہیں ٹائملی الیکشنز میں. PMLN چاہتی ہے ڈیلے ہو، ان کے حق میں ڈیلے ہے، آپ کے حق میں ارلی الیکشنز ہیں. تو یہ اونٹ کس کر بیٹھے گا، آپ کے حق میں PMLN کے حق میں؟ مالک صاحب پرسپشن تو میں نہیں کہوں گا کہ PML چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ضرور چاہتی ہے الیکشن ہو، کیونکہ پیپلز پارٹی نے دیکھا آپ نے کہ ملیر میں بھی الیکشن جیتے، پیپلز پارٹی نے ملتان میں بھی الیکشن جیتے، پیپلز پارٹی نے کشمیر میں بھی جیتے، اور ابھی پیپلز پارٹی نے بلدیات میں بلوچستان میں بھی جیتے. تو پیپلز پارٹی الحمدللہ اس وقت یہ چاہتی ہے
کہ جلد از جلد الیکشن ہو, پورے پاکستان میں الیکشن ہو, اور اس کے بعد پھر جو بھی پارٹی جیتے, جو بھی پارٹی ایکس وائی زی جو پارٹی جیتے, اس میں مینڈیٹ جینوئن مینڈیٹ ہو, بغیر کسی ٹھپوں کے, بغیر کسی آر ٹی ایس کے بٹنے کے, وہ اپنی پالیسی کے ساتھ حکومت چلائے. اور سمجھتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ تمام صاحب کا, بہت شکریہ. ناظرین باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی, لیکن نظر رکھیے گا, میرے خیال میں یہ جو سینسس والی بات ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوئی. ڈار صاحب والی بات کے اوپر بڑا سمپل طریقہ ہے کہ آپ ایک ڈینائل آتا آفیشیل ان کی پارٹی سے, یہ بحث ختم ہو جاتی. لیکن اس بحث کو کیوں چلایا جا رہا ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں, اس کے بھی ریزنز ہیں کیوں چلایا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات الٹیمیٹلی آئی تھنک نہ ڈار صاحب اس میں ریلیونٹ ہوں گے, نہ یہ حلقہ بندی ریلیونٹ ہوں گی. الیکشن کا فیصلہ ہوگا اسی بات پہ کہ عمران خان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو رہا ہے. کیا وہ پابند سلاسل ہوں گے, کیا ان کو سزا ہوئی ہوگی, کیا وہ انکمیونیکاڈو ہوں گے. اور میں بار بار اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہی ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے جو سلیکشن کی ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرے گا. اور بھی بات کریں گے اس پہ, ابھی کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.